السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وکیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وما اللہ یرید ظلما للعالمین۔ الحمدللہ، تدبر قرآن کی آج ہماری کلاس نمبر 67 ہے، جس میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 سے 108، 101 سے 108 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں اللہ رب العالمین نے کئی اہم مدعوں کو، کئی اہم معاملات کو آج کی آیتوں میں ذکر کیا ہے، جس میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، سب سے پہلے آیات کا ترجمہ، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، کہ تم کیسے انکار کرتے ہو ان باتوں کا، ان اس دین اور شریعت کا کیسے انکار کرتے ہو جبکہ تم پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور رسول بھی موجود ہیں، یعنی قرآن کی آیتیں تمہارے سامنے، حدیث تمہارے سامنے ہے، اس کے بعد تم انکار کیسے کر لیتے ہو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور جو انسان اللہ رب العالمین کی رسی کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو تھام لے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھام لیا جائے، سنبھال لیا جائے، تو وہ صراط مستقیم پر آ گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، سیدھے راستے کی اس کو ہدایت مل گئی، یعنی جو اللہ والا ہے اسے سیدھے راستے کی ہدایت مل جاتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، ویسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی مینس ڈر بھی ہوتا ہے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت جب بھی آئے، جس وقت بھی تمہارا خاتمہ ہو، تمہارا خاتمہ اسلام پر ہونا چاہیے، ایمان اور اسلام پر تمہارا خاتمہ ہونا چاہیے، یعنی اپنے آپ کو ہر وقت مومن اور مسلمان بنا کر رکھو۔ یہاں جو آیت میں، یہاں سے جو آیت نیچے تک چل رہی ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ مومن کی ذمہ داریاں بتا رہا ہے کہ ایک مومن ہونے کے ناطے مومن کی ذمہ داریاں کیا ہیں، جس کو میں آگے اور زیادہ ایکسپلین کروں گا، پر یہاں پر اتنا ذہن میں رکھیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ مومن کو اس کی ذمہ داری بتا رہا ہے۔ سب سے پہلے بتایا کہ تقوی اختیار کرو، ویسے جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت جب بھی آئے اسلام پر آنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، مل کر مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو اور اختلاف اور ٹولیاں نہ بناؤ۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اپنے اوپر جو ہے وہ یاد کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، یعنی ایک آگ کا گڈھا ہے، اس کے کنارے پر کھڑے تھے، بس گرنے ہی والے تھے، اللہ نے تم کو نکال لیا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ تعالیٰ نے تم کو اس سے نکال دیا، یعنی تم جھگڑے کرتے تھے، لڑائی کرتے تھے، فساد کرتے تھے، جہنم کے راستے پر تھے، اللہ نے تمہیں توحید دی، اللہ تعالیٰ نے تمہیں متحد کیا، اور تم سب کو اس آگ سے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا۔ یہ صحابہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ،
اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تم پر بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت کے راستے پر آ جاؤ، کیونکہ صحابہ میں آپس میں بڑے جھگڑے تھے، اوس اور خزرج کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، اس کا جھگڑا، تم آپس میں بہت جھگڑتے تھے۔ اللہ کہتا ہے کہ تم کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے نکال دیا، جھگڑوں سے نکال دیا، محبت کی زندگی دے دی، تو یہ اللہ کا انعام اور نعمت ہے، اسے تم یاد کرو۔ اب اللہ تعالیٰ ذمہ داری کیا بتا رہا ہے؟ سب سے پہلے خود اللہ سے ڈرو، پھر اتحاد قائم کرو، اور تھرڈ اسٹیپ پر اللہ کہہ رہا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور تم میں ایک جماعت، ایک امت ایسی ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے، لوگوں کو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، اور یہی کامیاب ہونے والے، یعنی یہ عمل کریں دعوت و تبلیغ کا، یہ عمل کریں حق کو پہنچانے کا، یہ عمل کریں بھلائی کو پہنچانے کا، اور یہ کامیاب ہونے والے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلافات کیے، جنہوں نے جھگڑے کیے دلیلوں کے آنے کے بعد۔ قرآن ہے، دلیلیں ہیں، آسمانی کتابیں ہیں، وہ سب آنے کے بعد بھی اختلافات کیا، تم ان کے جیسے نہ ہو جاؤ۔ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے تو بڑا عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے، کیونکہ انہوں نے دلیلوں کے بعد، آیتوں کے بعد، نشانیوں کے بعد بھی اختلاف کیا، اس لیے ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ یوم تبیض وجوہ، اب اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان کر رہا ہے کہ اس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہوں گے۔ جو چہرے کالے ہوں گے تو اللہ کہے گا کفرتم بعد ایمانکم، کیا تم نے ایمان کے بعد بھی کفر کیا؟ اب عذاب چکھو جو تم کفر کیا کرتے تھے، اللہ کا جو انکار کرتے تھے نا، اس وجہ سے اللہ نے آج تمہارے چہروں کو کالا کر دیا۔ اور جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، وہ اللہ کی رحمت میں رہیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رحمت سے مراد جنت، یعنی جن کے چہرے اس دن سفید ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے، جن کے چہرے کالے ہوں گے وہ جہنم میں رہیں گے۔ تِلْکَ آیاتُ اللہِ نَتْلُوهَا عَلَيْکَ بِالْحَقِّ، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر حق کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، یعنی جتنی بھی آیتیں یہ حق ہے، سچ ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ تو عالم پر ظلم کرنا نہیں چاہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اگر کسی کو جہنم میں ڈال رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں، اللہ تعالیٰ کا انصاف ہے۔ اللہ رب العالمین یہ بات یہاں پر سمجھانا اور بتانا چاہ رہا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا، دین کا انکار کرنا غلط۔ اس کے بعد مومن کو اس کی ذمہ داریاں بتائی، تقوی رکھے، متحد ہو اور دعوت کا کام کرے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ سب کرنے کے بعد بھی اگر کوئی اختلافات میں پڑا ہوا ہے، حرام میں پڑا ہوا ہے، تو کچھ چہرے کالے، کچھ چہرے سفید ہوں گے۔ کالے چہرے والے عذاب میں ڈال دیے جائیں گے، سفید چہرے والے اللہ کی رحمت اور جنت میں ڈال دیے جائیں گے۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے آج کی آیتوں میں کیا ہے۔ اب آج کی آیتوں میں آئے ہوئے مشکل الفاظ، تتلا، بینگ ریسائٹڈ، تم پر پڑھی گئی، تم پر تلاوت کی گئی، تتلا تم پر پڑھی گئی، فیکم امنگ یو، تمہارے درمیان موجود ہے، کتاب موجود ہے، سنت موجود ہے، رسول موجود ہے۔ یعتصم، ہولڈس فرملی، بہت اچھی طریقے سے اور مضبوطی سے کسی چیز کو پکڑنا، اللہ کو پکڑنا، اللہ کی رسی کو پکڑنا، مضبوطی سے پکڑنا، اعتصام کہا جاتا ہے مضبوطی سے پکڑنے کو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، ڈو ناٹ ڈائی، مرو نہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ، مرو نہیں، یعنی جب بھی مرو اسلام پر مرو۔ حبل اللہ، روپ آف اللہ، اللہ کی رسی، اللہ کی رسی، اور اس سے مراد ہے دین۔ اللہ کی کوئی الگ سے رسی تو ہے نہیں جو ہم پکڑیں، اس سے مراد ہے دین، یعنی کتاب اور سنت۔ تفرقو، ڈو ناٹ بیکم ڈیوائیڈڈ، فرقوں میں نہ بٹ جاؤ، ٹولیوں میں نہ بٹ جاؤ، اختلافات میں نہ پڑ جاؤ، کوئی بھی ترجمہ آپ لکھ سکتے ہیں۔ اعداء، اینیمیز، دشمن، بہت سارے دشمن، ایک ہوتا ہے تو عدو، اینیمی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، ہی brought your hearts together، اس نے تمہارے دلوں کو ایک کر دیا، ملا دیا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت کو ڈال دیا۔ تم اختلافات میں تھے، جھگڑے میں تھے، لڑائیوں میں تھے، نفرتوں میں تھے، اللہ رب العالمین نے تمہیں محبتوں میں ڈال دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ، you became، تم ہو گئے، فَأَصْبَحْتُمْ، تم ہو گئے۔ شَفَا حُفْرَةٍ، ایج آف اے پٹ، کسی گڈھے کا کنارہ جس پر انسان کھڑا ہو، گڈھے کا کنارہ۔ شفا حفرتم، کسی گڈھے کا کنارہ، بالکل کنارے پر آ گئے تھے، آگ کے گڈھے کے گرنے ہی والے تھے، اللہ نے تم کو نکال لیا۔ فَأَنْقَذَكُمْ، اللہ رب العالمین نے فَأَنْقَذَكُمْ کا میننگ ہی سیوڈ یو،
اس نے تمہیں بچا لیا، اس گڈھے سے، اس آگ سے اللہ نے تمہیں بچا لیا. تبیض ول ٹرن وائٹ، سفید ہو جائیں گے. تبیض سفید ہو جائیں گے، تسود بلیک کالے ہو جائیں گے. تسود مینس سفید، تسود مینس بلیک ہو جائیں گے، اور تبیض مینس وائٹ ہو جائیں گے. چہروں سے پہچانو گی جنتی کون، جہنمی کون. اللہ رب العالمین جنت اور جہنم والوں کے چہروں کو اس دن بدل دے گا، جس سے ان کی الگ الگ پہچان کرنا آسان ہو جائے. اللہ رب العالمین یہ بات یہاں پر بتا رہا ہے. اب اس کے بعد تدبر. آج کی آیتوں میں ہم نے کیا غور کیا؟ نمبر 1، کتاب و سنت پر عمل کرنا ہر گمراہی پر بچاتا ہے اور انسان کو دین پر جمع دیتا ہے. کتاب و سنت کو تھامنا، کتاب و سنت کو اپنی زندگی بنانا، ہر عمل، ہر بات، ہر تکلیف، ہر مسئلہ قرآن کو فیصل بنانا یا حدیث کو فیصل بنانا. جو قرآن و سنت کو اپنے لیے فیصل بناتا ہے، قرآن و سنت کو پکڑنے کو اپنی زندگی بناتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو ہر گمراہی سے بچا لیتا ہے. تو گمراہی سے بچنے کے لیے کیا پکڑنا پڑے گا؟ قرآن اور سنت. ہر گمراہی سے بچ جائیں گے، ہر چیز غلط سے بچ جائیں گے، شک سے، شبہات سے، فرقوں سے، جماعتوں سے، حرام کی طرف جانے سے، بدعات سے، خرافات سے. ہر چیز سے بچانے کا ذریعہ ہے کتاب اور سنت کو تھامنا، کتاب اور سنت کو پکڑنا، کتاب و سنت کو اپنی زندگی بنانا. یہ انسان کو گمراہی سے بچاتا ہے. نیکسٹ، موت کبھی بھی آ سکتی ہے، ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو. موت کبھی بھی آ سکتی، کبھی بھی موت آپ کو پکڑ سکتی ہے. ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو کہ اللہ تعالیٰ اگر میرا ابھی خاتمہ ہو جائے، میں تیار ہوں عمل کے اعتبار سے، جواب دے سکتا ہوں، تیرے سامنے کھڑا ہو سکتا ہوں، تو مجھ سے سوال پوچھے گا، میں تجھے جواب دے سکتا ہوں. ہر وقت اپنے آپ کو موت کے لیے تیار رکھو، مرنے کے لیے تیار رکھو، اللہ کے سامنے حساب و کتاب کے لیے تیار رکھو. موت کبھی بھی آ سکتی ہے. نیکسٹ، دین پر جمنے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا پڑھو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. دین پر جمنے کی کوشش کرو اور اس کے لیے دعا پڑھا کرو. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھ دے، روک دے، وہیں ٹھہرا دے. ایسی اللہ تعالیٰ سے بندے کو دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے اس کے دل کو دین پر جمع دیتا ہے. نیکسٹ، حقا تقاتہ کا مطلب کیا ہے؟ یا اس سے پہلے ایک پوائنٹ لکھیں، تقویٰ کس سے کہتے ہیں؟ حالانکہ شاید غالباً یہ پہلے گزر چکا ہوگا، پھر ریپیٹ لکھ لیجئے. تقویٰ کس سے کہتے ہیں؟ تو تقوی کا مطلب ہے الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر. والرضا بالقلیل، کم حلال پر راضی ہو جانا. والعمل بالتنزیل، جو بھی اللہ نے نازل کیا ہے کتاب و سنت اس پر عمل کرنا. والاستعداد لیوم الرحیل، قیامت کے دن کی تیاری کرنا. 4 چیزوں کے مجموعے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. آپ کسی کو کہتے ہیں نا متقی، تو متقی کہنے کا مطلب اس میں 4 چیزیں پائی جائیں: اللہ کا ڈر، کم پر راضی ہونا، جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان رکھنا، اور قیامت کے دن کی تیاری کرنا. ان 4 چیزوں پر جو عمل کرے اس میں تقویٰ ہے. تقویٰ اسی چیز کا نام، 4 چیزوں کے مجموعے کا تقویٰ. آپ سے کوئی پوچھے نا تقویٰ تقویٰ تقویٰ، بہت بولتے لوگ ہمارے یہاں تقویٰ. تقویٰ کس سے کہتے ہیں؟ تو تقویٰ کہتے ہیں اللہ کا ڈر، جتنا اللہ دے اس پر راضی ہونا، جو اللہ نے نازل کیا اس پر ایمان رکھنا، اور قیامت کی تیاری کرنا. ان 4 چیزوں کے مجموعے کو تقویٰ کہا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک ورڈ یوز کیا، حق تقاتہ. تقوی کا جیسا حق ہے ویسا تقویٰ رکھو. تو حق کا مطلب کیا ہوا؟ حق کا مطلب ہوا کہ اللہ کی فرما برداری کی جائے، نافرمانی نہ کریں، اللہ کا شکر ادا کرے، ناشکری نہ کرے، اللہ کا ذکر کرے، اسے کبھی نہ بھولے. ڈرنے کا مطلب حق. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. بھائی ڈرنے کا دعویٰ تو سبھی کرتے ہیں، حق والا ڈرنا کیا ہے؟ اللہ سے. تو حق والے ڈرنے کا مطلب ہے فرما برداری کرو، نافرمانی نہ کرو، شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو. نمبر 3، ذکر کرو اللہ کا، اللہ کو کبھی نہ بھولو. اللہ ہر وقت ہے، ہر وقت ہے، آپ کے ساتھ ہے، جانتا ہے، پہچانتا ہے سب. اس کو یاد رکھو، کبھی نہ بھولو. میں سمجھتا ہوں حق کا تقاتہ ہی کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ ڈرنے کے حق کا مطلب اسلام میں کیا ہے. نیکسٹ، صحت اور تندرستی کے وقت
اسلام پر عمل کرو، موت اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ جب اللہ نے وقت دیا، جب اللہ نے طاقت دی، جب اللہ نے قوت دی، جب اللہ نے استطاعت دی، دین پر عمل کرو، بڑھاپے کا انتظار مت کرو۔ ہمارے لوگ بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں، داڑھی بڑھاپے میں رکھیں گے، کپڑے بڑھاپے میں ایسے پہنیں گے، نماز روزہ بڑھاپے میں کریں گے، حج کرنے بڑھاپے میں جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے بڑھاپا آئے گا، کورونا کے بعد تو عمر اور کم ہوتی جا رہی، 45 سال 50 سال، میکزیمم دیکھیں 55 سال تو آج کل عمر ہی ہو گئی ہے، انتقال ہو رہے ہیں، فٹافٹ انتقال ہو رہے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو رہے ہیں، نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ تو موت اور بڑھاپے کا انتظار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب جیسی طاقت دی ہے ویسی اس کی اطاعت اور فرما برداری کے کام بندہ مومن کو کرنا چاہیے۔ نیکسٹ، ان آیتوں میں ایمان والے کو اس کی ذمہ داریاں بتائی گئی۔ اب ان ذمہ داریوں کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں، سمجھ لیجئے گا۔ ایمان والے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی 3 ذمہ داری بتائی۔ سب سے پہلی ذمہ داری ہے خود کو بہتر بنانا۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، لوگ دوسروں کو سمجھانے میں بہت انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، اپنا ان کو نہیں دکھتا کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اندر کیا خرابی ہے، میرے اندر کیا گندگی ہے، وہ نظر نہیں آتی، دوسرے کا بہت نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سب سے پہلے اپنے آپ کو کلیئر کرو۔ تقوی خود انسان کو اپنے آپ میں بہتر بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا سب سے پہلے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرو، بہتر بناؤ، دیندار بناؤ، حق کا تقاتہ ہی۔ پہلی ذمہ داری ایک مومن کی کیا ہے؟ اپنے آپ کو جو اس کا حق ہے ویسا بناؤ، ویسا ڈرو، اپنے دل میں ویسا ڈر اور خوف پیدا کرو۔ نیکسٹ نمبر 2، اتحاد۔ جب آپ نے اپنے آپ کو بہتر بنا لیا، خود کو متقی بنا لیا، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا بنا لیا، حلال پر قائم رہنے والا بنا لیا، حرام سے بچنے والا بنا لیا، سیکنڈ اسٹیپ، اب قوم میں جاؤ اور اتحاد کا کام کرو، لوگوں میں جوڑ کا کام کرو، اختلافات کو کم کرانے کی کوشش کرو۔ اب آپ دیکھیں تو دین اسلام کیا ہے؟ دین اسلام پورا اتحاد ہے۔ توحید اتحاد کے لیے، نماز ایک ساتھ پڑھنا اتحاد کے لیے ہے، روزہ رکھنا تاکہ دوسروں کا احساس ہو اتحاد کے لیے ہے، زکوٰۃ دینا تاکہ غریبوں کا حق پورا ہو اتحاد کے لیے ہے، حج کرنا اتحاد کے لیے ہے۔ اسلام کے زیادہ تر عمل اتحاد پر ڈیپینڈ ہے، اتحاد، محبت، ایک ساتھ رہنا، الفت میں رہنا۔ پر افسوس آج مسلمان ہی سب سے زیادہ بٹا ہوا ہے، فرقوں کے نام پر، جماعتوں کے نام پر سلام نہیں کرتے، تعلقات نہیں رکھتے، رشتہ داری نہیں رکھتے، نکاح ہو جائے توڑوا دیتے ہیں، طلاق کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا پہلے خود کو ڈیولپ کرو، جب یہ ڈیولپمنٹ ہو جائے تب نیکسٹ اسٹیپ پر سوسائٹی کو ڈیولپ کرو، وہاں جاؤ، اتحاد کی کوشش کرو، اختلافات کا خاتمہ کرو، نفرتوں کا خاتمہ کرو، دوریوں کا خاتمہ کرو۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نعمت بھی یاد دلا رہا، صحابہ تم تو خود یاد کر لو نا، تم کیسے جھگڑے لڑائی کرتے تھے، اللہ نے اسلام دیا، تم سب بھائی بھائی بن گئے، نعمت کو یاد کرو، بھولو مت اس نعمت۔ تھرڈ اسٹیپ آتی ہے جب آپ نے خود کو ڈیولپ کر لیا، سماج کو ڈیولپ کر لیا، اب دعوت کا کام کرو، اب دین کو پھیلانے کا کام کرو، حق بتاؤ، اچھائی بتاؤ، برائی سے روکو، یہ تھرڈ اسٹیپ پر کام کرو۔ دعوت و تبلیغ کا کام کرو، دعوت کا کام کرو، لوگوں کو دین بتاؤ، لوگوں کو حلال بتاؤ، لوگوں کو حرام سے روکو۔ یعنی پوری سوسائٹی میں اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے، حلال اور حرام کے فرق کو بتانے کے لیے، اچھائی اور برائی کے فرق کو بتانے کے لیے باقاعدہ ایک جماعت کو کوشش کرنا چاہیے، کچھ لوگوں کو اس کے لیے الگ ہو جانا چاہیے، مل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھا رہا ہے۔ نیکسٹ، اتحاد سے ہر برکت ہے، اختلافات سے قوم برباد ہوتی ہے۔ اتحاد جتنا قائم ہوتا ہے نا اتنا قوم ترقی کرتی ہے، آگے بڑھتی ہے، نام چلتا ہے، شہرت عزت ملتی ہے، سربلندی ملتی ہے۔ اور جتنا اختلاف کیا جاتا ہے نا اتنا قوم برباد ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتا رہے ہیں یہاں پر، مل کر ایک ساتھ مضبوطی سے اللہ کی رسی کو تھام لو، اختلافات نہ کرو، جھگڑے نہ کرو، لڑائی نہ کرو، اس سے تمہاری طاقت ٹوٹتی ہے، تم کمزور ہوتے ہو، تمہاری آپسی اتحاد تمہیں مضبوط بناتا ہے۔ اللہ رب العالمین یہاں پر ہمیں اتحاد کی اہمیت بتا رہا ہے اور اختلاف کا نقصان بتا رہا ہے۔ نیکسٹ، بڑی پیاری بات، اتحاد صرف توحید کی بنیاد پر ہو سکتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی بیوقوف لوگ اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان کا یہ کہنا ہے ایک آدمی قرآن کو ادھورا مانتا ہے اس کو بھی لے لو، ایک آدمی شرک کرتا ہے اس کو بھی لے لو، ایک آدمی بدعت کر رہا ہے اس کو بھی لے لو، ایک آدمی اللہ کے علاوہ کہیں اور اولاد مانگ رہا ہے اس کو بھی لے لو۔ ایسا اتحاد کبھی کر ہی نہیں پاؤ گے آپ، ساری زندگی کوشش کر لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کیا تھا کلمہ توحید کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر۔ تو اگر آپ قوم میں اتحاد پیدا کرنا چاہتے ہیں نا تو پہلے توحید دینا پڑے گی۔
توحید ہی کی بنیاد پر اتحاد ہوگا، ورنہ کبھی بھی اتحاد قائم نہیں ہو پائے گا۔ تو اتحاد کی بنیاد توحید ہے، توحید کو قائم کرو تو انشاءاللہ اتحاد قائم ہوگا۔ نیکسٹ، اللہ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں اسے یاد کرنا چاہیے، اس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ اللہ نے آپ کو نعمتیں دی، اولاد دی، کاروبار دیا، ترقی دی، پیسہ دیا، شہرت دی، یہ دیا وہ دیا، ان نعمتوں کو یاد کیا کرو اللہ کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ میں کل تک بڑا غریب تھا، فقیر تھا، اللہ تُو نے مجھے مال دیا الحمدللہ، تو نے مجھے دولت دی الحمدللہ، کاروبار دیا الحمدللہ، نوکری دی الحمدللہ، کھانا دیا الحمدللہ۔ اللہ نے جو بھی نعمتیں ہم پر کی اسے یاد کریں، اور خاص طور پر پرانے دور کو یاد کرتے ہوئے نعمتوں کو یاد کریں۔ اللہ پہلے تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں تو بالکل فقیر تھا، محتاج تھا، پریشان حال تھا، قرضے مانگا کرتا تھا، اللہ تو نے مجھے تو دینے والا بنا دیا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ اللہ تعالیٰ نعمتوں کو یاد کیا جائے، اس بات کو اللہ رب العالمین بہت زیادہ پسند فرماتا ہے۔ نیکسٹ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس امت کے ہر انسان پر فرض ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک جماعت ایسی ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے، تو اس سے مراد ہے کہ باقاعدہ دین کا پورا علم حاصل کرنا۔ جیسے علماء ہوتے ہیں، سارے تو نہیں ہوتے نا، حافظ سارے تو نہیں ہوتے نا، مفتی سارے تو نہیں ہوتے نا، پر بھلائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری۔ کوئی بھی مسلمان کہیں بھی کسی بھی اسٹیج پر کسی بھی جگہ اگر غلط دیکھ رہا ہے روکے، اگر اچھائی جانتا ہے بتائے۔ یہ آپ سب کی ذمہ داری، صرف عالم، مفتی اور مولوی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہی لوگوں کو بھلائی بتاتا رہے گا، وہی بھلائیوں کے کام کرے گا۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس بھلائی کے کام کو آگے بڑھائیے۔ پر ہمارے یہاں کیا، یہ تو سارا ڈپارٹمنٹ دے دیا مولویوں کو، انہی کا کام ہے، وہی کریں گے، وہی بتائیں گے۔ مولوی صاحب ہے کیا، حافظ صاحب ہے کیا، مولانا اور علامہ ہے کیا، ہمارے ایسے جملے بول دیے جاتے ہیں، لوگ بے عزت کر دیتے ہیں۔ یہ آپ کی ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے جب برائیاں تبھی عام ہوتی ہیں جب سب لوگ اپنے ہاتھ پہ ہاتھ باندھ لیتے ہیں۔ جب تک کام نہیں کرو گے برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ برائیوں کے خاتمے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا۔ کوئی بھی برائی ہے آپ جانتے ہیں لوگوں کو روکیں، کوئی بھی بھلائی ہے آپ جانتے ہیں لوگوں کو بتائیں، اچھائی بتائیں، اور اس پہ تو شریعت نے ثواب بھی دیا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی بھلائی بتائی، اب اس پر اگر وہ عمل کر لے، جب تک وہ اور اس کی نسلیں اس پر عمل کریں گی آپ کو اس کا برابر ثواب ملے گا۔ سوچئے، ایک آدمی کو آپ نے کہا نماز پڑھو، وہ نماز پڑھنے لگ گیا، اب جب تک وہ نماز پڑھے گا اس کو تو ثواب ملے گا ہی ملے گا، ساتھ میں آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ کتنا بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا، کتنا بڑا احسان ہے اللہ رب العالمین کا۔ اس پر مومن سمجھتا نہیں، اس کی مومن قدر کرتا نہیں، اس بات پر غور کرتا نہیں، اس لیے کسی کو بھلائی بتاتا نہیں۔ اسی طریقے سے برائی آپ روک دیں، کسی کو برائی سے روک دیں، آپ روک رہے ہیں اور آپ کے روکنے سے اگر اس کی زندگی بہتر بن گئی آپ کو برابر اس کا ثواب ملتا۔ نہیں عن المنکر، برائی سے روکنے کے شریعت نے کچھ درجات رکھے ہیں، جس کے لیے آپ روایت دیکھیں، صحیح مسلم حدیث نمبر 49، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، اگر تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھ سے روکے، یعنی منع کر دے، ہاتھ سے روک دے۔ اگر روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے، زبان سے اسے برا بولے، اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اسے برا جانے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ بندہ مومن برائی کو اگر دیکھتا ہے تو روکنے کی کوشش کرتا ہے، بھلائی اگر جانتا ہے تو بتانے کی کوشش کرتا ہے، نہ یہ کہ برائی کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لے، بھلائی کا حکم نہ دے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو تیسرا اور آخری درجہ یہ ہے کہ دل سے اسے برا جانے۔ دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے نفرت کا اظہار کرے، ایسی مجلسوں میں شریک نہ ہو جہاں پر برائی والا عمل کیا جائے۔ یہ نہی عن المنکر کے درجات ہیں، اتنی سٹیپس میں یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ نیکسٹ اور آخری پوائنٹ، جنت صرف اللہ کی رحمت سے ملے گی، عمل سے نہیں۔ ان آیتوں میں پتہ چلا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا تذکرہ کر رہا ہے، اور حدیث میں اور زیادہ تفصیل موجود ہے کہ کسی بھی انسان کو اس کا عمل جنت نہیں دلوا پائے گا جب تک کہ اللہ رب العالمین اس پر رحم نہ کرے۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت دے رہا ہے، ورنہ عمل کے اعتبار سے تو ہم اتنے تیار ہے ہی نہیں۔
ہمارے پاس اتنا عمل ہے ہی نہیں کہ عمل کے اعتبار سے ہمیں جنت مل جائے. یہ اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے پر رحم کرے, اسے معاف کرے اور جنت دے دے. تو یہ بنیادی پوائنٹس جو آج تدبر میں ہمارے سامنے آئے. اب آخری ہمارا پوائنٹ ہے عمل. آج کی آیت پر یا آج کی آیتوں پر ہم کیا عمل کریں؟ تو عمل میں نمبر 1 اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے. بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو, اللہ مجھے ہدایت دے, اللہ صراط مستقیم دے, اللہ ایمان پر خاتمہ کر, ایمان پر زندگی دے. اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت کی دعا مانگنا چاہیے بندہ مومن کو. نیکسٹ, ہر حال میں اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے, اللہ تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے, اللہ تعالیٰ کے ہونے کا احساس, اس کی عظمت کا احساس, اس کی طاقت اور قوت کا احساس اپنے دل میں بندہ مومن رکھے. یہ ہمارے عمل میں ہونا چاہیے. نیکسٹ, اتحاد کا فائدہ امت کو بتایا جائے اور اتحاد کی کوششیں کی جائے. آج ہم دیکھ رہے ہیں سارا نقصان ہمارے انتشار کی بنیاد پر ہے, ہمارے اختلافات کی بنیاد پر ہے. قوم ٹوٹی پڑی جا رہی ہے, تعلیم و تربیت کا انتظام نہیں ہے, کھانے پینے اور کاروبار کے مسائل ہیں. ان تمام کی بنیادی وجہ ہے ہمارے آپسی اختلافات. ان کو ختم کرنے کی اللہ نے جو آپ کو طاقت دی ہے, جیسے طاقت دی ہے, اتحاد کے لیے کوشش کیجئے اور اختلافات کے راستوں کو بند کیجئے. اور آخری پوائنٹ جو عمل میں ہمارا ہونا چاہیے, دعوت کی اہمیت کو سمجھیں اور دعوت کا کام کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے نا آج کی آیتوں میں کہ تم میں سے ایک امت ایسی ہونا چاہیے جو بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے. تو اس کو اپنا فریضہ مانتے ہوئے, اس کو اپنی ذمہ داری مانتے ہوئے ہم اس عمل کو کریں کہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں. یعنی دعوت و تبلیغ کو اپنی ذمہ داری مانیں, دعوت و تبلیغ کو اپنی زندگی مانیں, دعوت و تبلیغ کے لیے بہت زیادہ محنت کریں, کیونکہ بندہ جتنی محنت کرتا ہے اللہ رب العالمین اتنا ہی اسے رزلٹ دیتا ہے. تو اپنے آپ کو دعوت کے لیے تیار کرنا, دین کی دعوت کا کام کرنا, حلال پر بلانا, حرام سے روکنا, یہ ہر مومن کی ذمہ داری ہے. اپنے اس عمل کو, اپنے اس فریضے کو ہمیں مل کر انجام دینا چاہیے. تو آج کی آیتوں میں یہ تدبر اور عمل کے اعتبار سے جو باتیں میں آپ کے سامنے لا سکتا تھا میں نے بیان کی. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہی مولا رب العالمین تو ہم تمام کو قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما, قرآن کے مطابق زندگی بنانے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.